وعلى آلائهم أجمعين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد قال الله تبارك وتعالى سبحانه في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتضل من تشاء وتعز من تشاء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو عالمین طرف ہے، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے جو انسان کی ہمارے شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس پروردگار کے لیے تمام یہ حمد و ثنا، تمام تعریف، تمام توصیف کہ جس نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کی ہیں، اس سے بھیجنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے. بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا. بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں علی جیسا امام دیا. بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے. اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں مسلمان خلق کیا. اور اس سے بھی زیادہ لائق تعریف و توصیف و حمد و ثنا ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں جو شیعان علی ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے. اس پروردگار کی تعریف حمد و ثنا انسان کیا کر سکتا ہے کہ وہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی خلق کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ان گھروں میں خلق کیا جس گھر میں اس کے تابعدار کے ماننے والے ہیں. اس گھرانے میں ہمیں خلق کیا جس دین کو اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. سلوات پڑھ دے وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت کا مالک وہ پروردگار ہے. تو عزت اور ذلت کا وہ مالک پروردگار ہے. اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا تاکہ انسان کی وہ ہدایت کرے اور انسان کو حق کی طرف پلٹا دے. یہ ہمارے اوپر چھوڑ رکھا ہے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، یا ہم شیاطینوں کی پیروی کریں یا معصومین کی پیروی کریں. معصومین کی پیروی کرنے سے ہم خدا کی طرف چلے جاتے ہیں اور شیاطین کی پیروی کرنے سے ہم خدا کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں. ہم نے اس دنیا میں اگر ایک کامن ورڈ بولا جاتا ہے، بہت ہی ہر انسان یہ کہتا ہے، ہر انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے، ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس دولت ہے ہمارے لیے اتنی زیادہ عزت ہے ہماری اتنی زیادہ. یعنی معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس کے پاس جو صاحب اقتدار ہے وہی عزت دار ہے نا. یہ ایک عام سی بات ہے، جو صاحب اقتدار ہے وہی عزت دار ہے. یعنی ہم نے یہ سوچ لیا ہے. مولا علی کا بہت خوبصورت جملہ ہے، مولا علی کا قول ہے کہ انسان کی عزت علم اور اخلاق سے ہوتی ہے، جبکہ دنیا کا یہ قول ہے کہ انسان کی عزت اونچے مکان اور قیمتی لباس سے ہوا کرتی ہے. سوال کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق اپنا ہادی اور رہنما جب چن رہا ہے تو یقیناً وہ جتنی بھی دولت جمع کر لے، عزت اس کے آگے نہیں آنے والی، عزت نہیں آنے والی اور اسے سکون حاصل نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ عزت اور دولت کا بہت چھوٹا سا بہت معمولی سا آپس میں تعلق ہے. کیونکہ دولت ہر کسی کو مل جاتی ہے. دولت مسلمان بھی کما رہے اور کافر بھی کما رہے ہیں. دولت فرعون کے پاس بھی تھی اور موسیٰ کے پاس عزت تھی. عزت اور دولت کا جو تعلق ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس سے سکون نہیں حاصل ہوتا، اس سے عزت حاصل نہیں ہوتی ہے. میں ایک بادشاہ کا آپ کے پیش خدمت ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتی چلوں. ایک سوال پڑھنے میں محمد ایک بادشاہ تھا، تاریخ نے اس کا نام آشکار نہیں کیا. اس نے لگ بھگ پوری دنیا پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا. یعنی اس کا یہ رول تھا کہ جس ملک کا وہ بادشاہ تھا وہ اپنے پڑوسی ملک پہ حملہ کرتا اور
उसे अपने अंडर में कर लेता था। फिर वो दूसरे मुल्क पे हमला करता था, फिर वो उस मुल्क को जीत करके अपनी वहाँ हुकूमत कायम करता था। इस तरह करके उसने तारीख में बताया कि लगभग पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी, चंद मुल्क बच गए थे जहाँ उसकी हुकूमत नहीं थी। तो उसने जब पता चला कि मेरे पड़ोसी मुल्क में हमारी अभी हुकूमत करना बाकी है, तो उसने क्या किया कि अपनी फ़ौज को तैयार किया, और तैयार हो करने के बाद उसने कहा कि अब हम रात को फला मुल्क में हमला करेंगे और उस मुल्क में अपना परचम लहराएंगे। तो फ़ौज पूरी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जब ये फ़ौज उस मुल्क में गई जंग लड़ने के लिए, तो वहाँ का जो बादशाह था वो बड़ा अक्लमंद था, वो बहुत अक्लमंद था। क्योंकि वो एक मुल्क का बादशाह था और जिससे जंग करनी थी उसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी तलवारों को न्याम में रखो। आज मैं उस बादशाह का मुकाबला करूंगा, आज मैं उस बादशाह से जंग लड़ूंगा। आज गुफ्तगू मेरे और उस बादशाह के दरमियान होगी। एक छोटे से मुल्क का बादशाह और पूरी आधी दुनिया की हुकूमत, इन दोनों के बीच आज मुकाबला होना है। तो जब वो बादशाह आया, उसके मुल्क में हमला करना चाहता था, तो उसके जो उस मुल्क का जो मालिक था, उस मुल्क का जो बादशाह था, उसने उस बादशाह को पैगाम भिजाया, कहा कि कह दो कि हमें जंग नहीं करनी है आपसे, हमने आपको ऐसा ही अपनी हुकूमत दे दी। तो बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा कि देखा तुमने, अपने सिपाहियों से कहता है देखा तुमने, मेरी शान तुम देखो, मेरा मर्तबा देखो कि लोग मुझसे अब जंग भी नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ मेरा नाम सुन के अपना मुल्क, अपनी हुकूमत मेरे हाथ में दे देना चाहते हैं। तो लोग बहुत खुश हो गए, वो सिपाही भी खुश हो गए कि कत्ल गायब होने से बच गए। कितने मारे जाते, कितने बचते, कौन देखता, किसी को खबर नहीं है। चलो अच्छा हुआ, हमारे हक में बेहतर है कि उस बादशाह ने जंग नहीं की। तो इसी दरमियान उसने बादशाह को अंदर बुलाया गया, अपने मसनद पर उसने बिठाया और अपना ताज उतार के उसके सर पे पहना दिया। पहनाने के बाद खाने का जब टाइम हो गया तो उस बादशाह ने दस्तरखान सजवाया और सारे खाने को उसने खानपोश से ढकवा दिया, कोई खाना खुला नहीं था। बादशाह सलामत को बुलाया गया, जो नए नए मुंतखब हुए थे उन्हें बुलाया गया। बुलाने के बाद जो पहले वाले बादशाह थे, उसने नए बादशाह से कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इन खानपोशों से आप खुद इन दस्तरखान से खानपोश खुद हटाएं और अपनी पसंद का खाना खुद चुन करके खाएं। वो बहुत खुश हुआ, अपनी इज्जत अफजाई देखी। उसने क्या किया, एक खानपोश हटाया तो क्या देखा, इसमें मोती भरे हैं। दूसरा हटाया तो देखा कि इसमें हीरे भरे हैं। फिर तीसरा हटाया, कहा ये सोने के सिक्के हैं। फिर चौथा हटाया, कहा इसमें चांदी भरा है। यानी वो खानपोश हटाता चला गया और माले दुनिया से दस्तरखान सजा हुआ था। जब वो देख लिया तो उसने बहुत गुस्सा आया और कहा कि ये क्या तरीका है, ये खाने की चीज़ है जिसे तुमने जमा कर रखा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। तो जो पहला बादशाह था वो कहता है बादशाह सलामत, ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। क्यों? उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? तो वो कहता है बादशाह सलामत, अनाज तो हर जगह उगते हैं, आपकी हुकूमत पूरी दुनिया में है, लगभग पूरी दुनिया में है। एक छोटा सा मुल्क है जहां मैं हुकूमत करता हूं। इस पूरी दुनिया की हुकूमत जो आपने अपने अंदर में कर रखी है, इस पूरी दुनिया में जितने अनाज उगते हैं वो तो आपके सिपाही खा जाते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आवाम को संभालना आम बात तो है नहीं। जितने ज़मीन में अनाज उगते हैं वो आपकी आवाम खा जाती होगी, आपके सिपाही खा जाते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके खाने के लिए कुछ बचता नहीं होगा, इसलिए आप दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं और वहाँ के मालो असबाब को आप खाया करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि अनाज तो यहाँ फिर भी हैं, आवाम को आप दे देंगे, तो मैंने आपके शान के मुताबिक ये दस्तरखान सजवाया है। आप अपनी शान देखिए, खाने के लिए हीरे रखे हैं, खाने के लिए मोतियां रखी हैं, खाने के लिए सोने चांदी के सिक्के रखे हैं, इन्हें खूब खाएं सैर होकर। एक मर्तबा बादशाह ने निदामत से सर को झुका लिया और कहा कि ऐ मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, आज तुमने जंग लड़ी नहीं, तुमने तलवार नहीं उठाया, सिपाही आपस में भिड़े नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मात दे दी। सलवात पढ़ दे बर फिर भी तुमने मुझे मात दे दी सिर्फ अपने अंदाज से। तो मासूमीन ने हमें बताया कि माले दुनिया से इज्जत नहीं हासिल होती, माले दुनिया से तुम्हारा मेयार नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारा मेयार बढ़ता है इताअत इलाही से।
امام جو تمہیں کہتے ہیں اسے فالو کرنے سے تمہارا معیار بڑھتا ہے. یعنی تمہیں چاہیے، اللہ نے اس دنیا میں تقویٰ کو معیار قرار دیا ہے، صوم و صلاۃ کو معیار قرار دیا ہے، خوش اخلاقی کو معیار قرار دیا ہے. اور آپ سوچے بیویوں، یہ فرش جناب حبیب کا ہے. یہ فرش آج کی مجلس بنام حبیب ابن مظاہر. یہ جناب مظاہر کون تھے؟ یہ مولا علی کے دوست تھے، یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے، اور ایسے اطاعت گزار تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ علی کی تعریف کرتے وہ تھکتے نہیں تھے. علی کی تعریف کرتے وہ تھکتے نہیں تھے. پورا گھرانہ دوستداران اہل بیت تھا. یعنی جناب حبیب کے بابا علی کے دوست تھے، حبیب حسین کے دوست ہیں. حبیب کے بابا علی کے چاہنے والے تھے، حبیب حسین کا چاہنے والا تھا. حبیب کے بابا علی کو امام مانتے تھے اور حبیب حسین کو امام مانتے تھے. جناب حبیب اور امام حسین میں ایج کا بہت گیپ ہے. جناب حبیب بڑے ہیں امام سے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی امام کو اپنا دوست کہا. امام نے بلکہ، یعنی ہم کہیں ہم امام کے چاہنے والے، یہ کامیابی نہیں ہے. امام ہم سے کہیں یہ ہمارا چاہنے والا، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. یوں تو ہر شیعہ کہتا ہے ہم امام کے دوست ہیں، لیکن حقیقت میں دوست وہ ہے جسے امام کہے کہ یہ میرا دوست ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے بچپن کا، کہ جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر امام حسین رسول اللہ کی دعوت تھی. رسول اللہ جب گھر گئے ہیں جناب حبیب کے، تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، کسی کو پتا ہے کہ جناب حبیب بالا خانہ سے گر گئے تھے. کیوں گر گئے تھے؟ کیونکہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایک فیوریٹ پرسن جب ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کا قدم جو ہے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. اور دوست بھی کیسا ہے؟ وقت کا امام، ایک معمولی دوست نہیں، وقت کا امام اور نبیوں کا سردار دوست ہو رہا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر پر رسول اللہ کی دعوت تھی، تو جناب حبیب نے اپنے دوست کو دعوت دیا تھا اور جناب مظاہر نے اپنے دوست کو دعوت دیا تھا. جب یہ وہاں پہنچے تو دور سے جناب امام حسین کو جب جناب حبیب نے آتے ہوئے دیکھا تو ایکسائٹمنٹ ان کے اندر اتنی تھی کہ قدم زینہ پہ رکھنا چاہیے تھا، وہ نیچے پڑ گیا اور جناب حبیب زمین پر گر پڑے، اور اس طرح گرے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. صلوات پڑھنے پر رخصت ہو گئے تو اطاعت دیکھیں، معیار دیکھیں، ظرف دیکھیں. جناب مظاہر کا ظرف دیکھیں. ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ کسی بھی طرح کی اسے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بیٹے کا غم تھا، لاشا چٹائی میں لپیٹا اور چھپا دیا، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست نہیں آ جاتا، جب تک میرا دوست دسترخوان پر میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جناب مظاہر نے جناب حبیب کی لاش کو اٹھایا اور لا کر امام کے سامنے رکھا. جب لاشا کو سامنے رکھا گیا تو خود امام حسین نے کیا کہا کہ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرا حبیب تو اپنے حبیب کے ساتھ دسترخوان پر ہو اور میرا حبیب دنیا سے چلا جائے. خدایا تجھے میرے واسطے تو حبیب کی جان کو پلٹا دے، آج تو اس کی حیات کو پلٹا دے. پروردگار میرا وعدہ رہا، کل جب تیرے اسلام کو ضرورت پڑے گی یہی حبیب ہوگا. آج حبیب نے مجھے بلایا ہے، کل میں حبیب کو بلاؤں گا. حبیب کا بہت مرتبہ ہے. وقت کا امام اسے حبیب کہے اور اپنی مدد کے لیے بلائے. آپ غلط زہرا کا اندازہ کریں. وقت کا امام جب جناب زینب آئی جناب امام حسین کے پاس اور آ کر کہتی بھیا کیا اس پوری کائنات میں ہمارا کوئی مددگار نہیں؟ کیا ہم اتنے غریب ہو گئے بھیا کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا؟ ایک مرتبہ حسین کی نگاہوں میں حبیب کا چہرہ اترنے لگا. حبیب کو خط لکھنا شروع کیا. اے حبیب تم پر حسین کا سلام. خط لکھ لیا نا. خط لکھنے کے بعد کہتے زینب تھوڑا پیچھے چلی جاؤ. جناب زینب پیچھے چلی گئی نا. امام حسین نے قیامت کا جملہ لکھا کہتے حبیب پردیس میں زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہے. حبیب میں تنہا نہیں ہوں. جب حسین یہ جملہ لکھ چکے نا تو جناب زینب کہتی ہے بھیا یہ جملہ میری طرف سے بھی بڑھا لینا. وہ کون سا جملہ تھا؟ زینب کہتی ہے بھیا حبیب سے کہہ دینا حبیب دیر نہیں کرنا، فاطمہ کا لال تنہا ہے. حبیب یہ خط قاصد لے کر کے چلا
اس نے جیسے ہی سنا حسین کا خط ہے بہت حبیب خوش ہوئے، فرد مسرت سے جھوم رہے تھے حبیب، لیکن جیسے ہی خط کو کھولا ہے نا حبیب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، خط پڑھتے جاتے کریا کرتے جاتے، کیا پڑھ رہے تھے حبیب؟ حبیب خط میں پڑھ رہے تھے، مضمون لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حبیب کی زوجہ نے جیسے دیکھا نہ کہتے حبیب خط جب تک کھولا نہیں تو بڑے خوش تھے، کھول کے کیا پڑھ لیا جو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں زوجہ تمہیں کیا بتاؤں، فاطمہ کا لال غربت میں تنہا ہے، مجھ سے مدد چاہتا ہے۔ زوجہ کہتی ہے حبیب پھر کیا سوچا؟ جناب حبیب کہتے ہیں مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے اے حبیب یہ تلوار مجھے دے دو، میں چلی جاؤں گی حسین کی نصرت کو۔ جب یہ محبت دیکھی حبیب نے نا اپنے غلام سے کہا فلاں مقام پر جاؤ، ماحول بہت پرآشوب ہے، کچھ دور جا کر میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن حبیب جب قریب پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ راہوار کے گلے میں غلام باہیں ڈال کر کہنا راہوار تم پریشان نہیں ہونا، اگر مولا نہیں آیا نا میں جاؤں گا حسین کی امداد کو۔ راہوار نے ایک مرتبہ آنکھیں اٹھا کر غلام کو دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے اے آقا کے غلام تو پریشان نہیں ہونا، اگر تو نہیں گیا نا میں جاؤں گا امداد کرنے۔ مجھے نہیں پتا حبیب کے دل پر کیا گزری، کس طرح حبیب حسین کی مدد کے لیے گئے، لیکن میں اتنا کہوں گی بیویوں خدا کسی دوست کو ایسے حالوں میں دوست نہیں بنائے جیسے عالم میں حبیب حسین کے دوست ہوئے۔ جیسے ہی حسین کو پتا چلا نا کہ حبیب امداد کے لیے آ گئے ہیں، ایک مرتبہ عباس کو آواز دی بھیا عباس بڑھ کر استقبال کرو، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ ایک جانب سے علی اکبر بڑھے، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا چچا حبیب آپ کا استقبال ہے، حسین نے آپ کو مدد کے لیے بلایا۔ اے چچا آپ کا شکریہ۔ حسین حبیب کے قریب آئے نبی بھی ہو، ایک مرتبہ حبیب کو گلے لگایا، گلے لگا کر رو کر کہتے حبیب حبیب زہرا کا بیٹا بہت شرمندہ ہے۔ کہا مولا ایسی کیا بات ہو گئی، کیوں شرمندہ ہے؟ حسین کہتے حبیب مجھے نانا کا زمانہ یاد آ گیا، مولا کیا یاد کیا؟ حبیب سے حسین کہتے ہیں اے حبیب ایک وقت وہ تھا جب تم نے ہمیں مہمان بلایا تھا، کس شان سے بلایا تھا، دسترخوان سجے تھے، مگر حبیب جب تم میرے مہمان ہوئے اتنا مجبور ہوں کہ پانی کا جام بھی نہیں دے سکتا۔ حبیب جیسے ہی جناب زینب کو پتا چلا کہ حبیب آ گئے ہیں، ایک مرتبہ فضا کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہے فضا جاؤ حبیب سے میری دو باتیں کہنا، سب سے پہلے حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا حبیب زینب تمہیں شکریہ ادا کرتی ہے، ارے غربت کے عالم میں میرے بھائی کا مدد کو چلے آئے، جیسے پیغام پہنچایا نا 80 سال کا ضعیف حبیب خاک پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بھی زمانہ آئے گا نبی زادیہ ہمیں سلام کہلوائے، اے میرے مولا حسین مجھ سے نہیں رہا جاتا، مجھے لڑکی
غم نہ کرو حبیب، اس سے پہلے کہ حسین گھوڑے سے گرے گا نا، حسین کی ماں اپنی رضا پھیلائے صدا دے رہی ہوگی۔ حبیبی آج ہی کی وہ تاریخ ہے نا جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ کربلا کی شہید 3 دن کے پیاسے تھے، اس کی پیاس کب بجھی کسی تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن میرا مولا عباس 3 دن کا پیاسا نہیں تھا۔ اس لیے نہیں تھا بیویوں کہ 4 محرم سے تو پانی بند کر دیا گیا تھا، 7ویں سے پانی خیمے میں ختم ہو گئے تھے نا۔ آپ تصور کریں بیویوں ہمارا کیا طریقہ ہے، کوئی چیز کم ہوتی ہے تو ہم اسے کم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کم استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ بچوں کے لیے وہ چیز بچی رہے، بچوں کے لیے وہ چیز بچی رہے۔ آپ کی آغوش میں بھی اولاد ہے نا، سب کو چھوڑ دے کہ 6 مہینے کے بچے کو اپنے ذہنوں میں رکھے، ایک ایسا بچہ جس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، خیمے میں 7 محرم سے پانی ختم ہو چکا تھا۔ ذرا تصور کرے میرا غازی کتنا پیاسا ہوگا۔ حبیبیوں شب عاشور تھی جب فوج اشقیاء نے آ کر کہا یہاں سے دریا، یہاں سے اپنے خیمے ہٹا لو۔ 4 محرم کا وہ دن تھا جب یہ پیغام آیا کہ دریا سے خیمے ہٹا لو۔ غازی نے خط کھینچا، اطاعت دیکھیے غازی کی، آپ کوئی تصور نہیں کر سکتا مولا کے صبر کو۔ اگر غازی کے صبر کا تصور کرنا ہے نا آپ کسی چیز کو شدت سے چاہتی ہو کہ ہو جائے اور وہ چیز نہیں ہو، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا۔ مولا عباس کے اس مصائب پہ سارے زندگی بھی اگر ہو تو کم ہے۔ غازی جو مدینے سے اسی لیے یہ سنتا آ رہا ہے کہ تم کربلا کے لیے ہو، تم کربلا کے لیے ہو۔ غازی نے خط کھینچ کر کہا کسی نے ماں کا شیر پیا ہے تو یہ خط پار کر کے دکھا دے۔ جیسے ہی یہ جملہ عباس کے دہن سے نکلا نا، مولا حسین خیمے میں پریشان، جناب زینب کو بلایا، بہنیں مر جاتی ہے، بھائی پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ قریب آئی، آ کر کہتی ہے بھیا کیوں پریشان ہوں؟ ایک مرتبہ زینب کا بات تھام کر کہتے ہیں حسین زینب میرے غازی کو جلال آ گیا ہے، مجبوری یہ ہے کہ حسین روک نہیں سکتا۔ کہا کیوں بھیا؟ کہا زینب تمہیں تو پتا ہے نا ہر مقام پر میں نے غازی سے کہا بھیا کربلا بھی دور ہے، مگر زینب کربلا تو آ گئی، غازی کا خیر عروج پر ہے، کوئی تدبیر کرو ایسا نہ ہو کہ تلوار چل پڑے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا بس اتنی سی بات ہے۔ فضہ کو بلایا، فضہ کو بلا کر کہا جاؤ بھیا سے کہہ دو کہ تمہیں شہزادی نے بلایا ہے۔ جناب فضہ آئی، پیغام پہنچا دیا۔ غازی کو کچھ تاخیر ہوئی نا تو جناب زینب نے پھر فضہ کو بھیجا اور کہتی ہے فضہ اب غازی سے کہہ دینا غازی اگر تو نہیں آیا نا خیمے کے باہر زینب آ جائے گی۔ یہ کہنا تھا غازی نے تلوار پھینک دی، دوڑ کے خیمے میں آئے، خاک پر بیٹھے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی آنے میں تاخیر ہو گئی نا، مجھے معاف کرنا، مگر شہزادی خیمے سے باہر آنے کا نام نہیں لینا۔ میں کہوں گی عباس ابھی شہزادی باہر آئی نہیں ہے، کربلا میں ہونے نبی باقی ہے، جب قیار بنایا یہی شہزادیاں ہوگی، سارے کھلے ہوں گے۔ ابھی بھی حسین غازی آیا، ایک مرتبہ زینب کہتی شہزادی عباس میں نے سنا ہے تو نے خط کھینچا۔ شہزادی عباس کہتے ہیں ہاں شہزادی۔ کہا تو نے للکارا ہے؟ کہا ہاں للکارا ہے۔ کیا تجھے جنگ کرنا ہے؟ کہا ہاں شہزادی۔ اس کی وجہ جو میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ
سمجھتی ہوں وہ لکیر مٹا کے آ جائے گا. ایک مرتبہ جیسے یہ سنانا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی مولا کا حکم سراخوں پر عباس کی عزت کچھ بھی نہیں ہے. اگر آقا کا حکم ہے میں لکیر مٹا لیتا ہوں, میں خیمے دریا سے ہٹا لیتا ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آیا کبھی بھی غازی کے اس صبر پہ